خوف بہادر، نام بہادر تھا لیکن لوگ ڈرپوک کہتے تھے۔ دل برداشتہ ہو کر فیصلہ کیا کہ وہ علاقہ چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے گا اور جب تک اپنے نام کی تصویر نہیں بنتا واپس نہیں آئے گا۔ ضروری سامان بیگ میں رکھ کر سفر پر نکلا، چلتا رہا۔ جب تھکن کا احساس ہوا تو سڑک کنارے لیٹ گیا۔ نگاہ آسمان پر مرکوز ہوئی تو خیالوں میں الجھا ہوا ذہن یکسو ہوا اور نیند آ گئی۔ آدھی رات گزری تھی کہ کتوں کے بھونکنے کی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو قریب 2 کتے بھونک رہے تھے۔ ڈر تھا کہ کتے کاٹ نہ لیں، لیکن ہمت سے کام لیا اور کہا، میں بہادر ہوں، کسی سے نہیں ڈرتا۔ بہادر نے خوف کو شکست دینے کا ارادہ کرتے ہی اپنے اندر میں توانائی محسوس کی اور کتوں کو بھگانے کے لیے ان کے پیچھے دوڑا۔ کتے ڈر کر بھاگ گئے اور بہادر خوش ہوا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں آیا۔ بھوک لگی تھی۔ گاؤں کی طرف قدم بڑھائے تھے کہ ذہن میں وسوسہ آیا، اگر گاؤں والوں نے مہمان نوازی نہ کی تو؟ سرگوشی ہوئی، کسی سے ملنے بغیر رائے قائم کرنا بری بات ہے۔ گاؤں والوں نے خوش آمدید کہا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آگے بڑھ جانا۔ بہادر جب گاؤں میں داخل ہوا تو ایک گھر کے باہر بڑے صاحب نظر آئے۔ بہادر نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں بہادری کی تلاش اور خوف کو شکست دینے نکلا ہوں۔ ماشاءاللہ، میں بہادری کی تلاش اور خوف کو شکست دینے نکلا ہوں۔ بڑے صاحب کے چہرے پر ایک سایہ آ کر گزر گیا۔ وہ بولے، اندر آؤ، ناشتہ کرتے ہیں۔ دعوت قبول کی۔ ناشتے کے دوران بڑے صاحب نے کہا، بیٹا اپنی جوانی کن بے مقصد کاموں میں گزار رہے ہو؟ اس گاؤں میں بہادری نہیں، صرف خوف کا ڈیرا ہے۔ بہادر نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ بیٹا سامنے پہاڑ پر خوف نامی بھوت رہتا ہے، جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو ہم گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں۔ تم زیادہ دیر یہاں نہیں رکنا، ایسا نہ ہو اس کی نظر میں آ جاؤ۔ بہادر بولا، بابا جی میں نے خوف کو شکست دینے کا فیصلہ کیا ہے، ورنہ لوگ ساری عمر مجھے ڈرپوک کہیں گے۔ بڑے صاحب نے سمجھایا، بہکی باتیں نہ کرو، ہم اسے نہیں ہرا سکتے، تم اکیلے کیا کر لو گے؟ اس نے کہا، آپ فکر نہ کریں، بس یہ بتائیں کہ خوف کس پہاڑ پر رہتا ہے؟ بڑے صاحب نے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو، گاؤں کے سب سے اونچے پہاڑ پر وہ بیٹھا ہے۔ بہادر نے پہاڑ کی جانب دیکھا تو اسے وہاں پہاڑ اور درخت کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اس بات کا اظہار کیا تو بڑے صاحب بولے، آنکھیں کھول کر دیکھو، اس کے انگاروں سے بنے سرخ بال لہرا رہے ہیں۔ بہادر کو اب بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ پریشان ہوا کہ بھوت انہیں نظر آ رہا ہے، مجھے کیوں نہیں؟ یہ سوچتے ہی اس کے ذہن میں بھوت کا خوف بیٹھنے لگا۔ اتنے میں بڑے صاحب پھر بولے، دیکھو کتنا لمبا اور بدصورت ہے۔ الفاظ کا اثر قبول کرتے ہی بہادر نے خوف نامی بھوت کو پہاڑ پر بیٹھا ہوا دیکھا۔ وہ گھبرا گیا، لیکن خود سے کہا، میں خوف کا سامنا کروں گا اور گاؤں کے لوگوں کو بھی خوف سے آزاد کراؤں گا۔ ماشاءاللہ۔ بہادر نے بڑے صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں پہاڑ پر جا رہا ہوں، دعا کیجئے گا۔ بڑے صاحب گھبرا کر بولے، میں کہتا ہوں بے وقوفی نہ کرو، ایسا نہ ہو وہ تم سے ناراض ہو جائے۔ بہادر نے سنی انسنی کر دی اور اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ بڑے صاحب نے شور مچا دیا، یہ لڑکا خوف کو مارنے جا رہا ہے، اسے سمجھاؤ۔ لوگ گھروں سے نکل آئے، کچھ نے حوصلے بڑھایا، کچھ نے حوصلہ شکنی کی۔ بہادر نے حوصلہ شکن باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ وہ پہاڑ کے قریب پہنچ گیا تھا، قدم پہاڑ پر رکھا ہی تھا کہ لوگوں کی ڈرانے والی باتیں ذہن میں گونجی تو ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اوپر دیکھا تو خوف کے سرخ بال لہراتے ہوئے نظر آئے۔ خوف اور بہادری کے خیالات میں تو رد و بدل ہونے سے ہمت پست ہونے لگی۔ اندر میں سے آواز آئی، خوف کا سامنا کرنے سے خوف ختم ہوتا ہے اور اس کا تجربہ تم کر چکے ہو۔ خوف دیوار ہے جو تمہارے ذہن نے کھڑی کی ہے۔ ذہن میں بنی خود ساختہ دیوار کو گرا دو تو دیوار کے اس پار کامیابی ہے، آگے بڑھو۔ اندر کی یہ آواز سن کر بہادر کے ذہن میں یقین کی لہر داخل ہوئی اور وہ تیز تیز اوپر چڑھنے لگا۔ چوٹی پر پہنچا تو تعجب ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہاں سبزہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔
آگے بڑھا تو چند گلہریاں نظر آئیں جو اسے دیکھ کر چھپ گئیں۔ نہیں ملا تو خوف نامی بھوت، البتہ ایک درخت پر سرخ رنگ کی ڈوریاں بندھی ہوئی تھیں۔ اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی اور وہ ہنسنے لگا کہ گاؤں والے ان ڈوریوں کو بھوت سمجھ رہے تھے۔ بہادر نے درخت سے ڈوریاں کھولتے ہوئے سوچا کہ یہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں، لہراتی ڈوریوں کو بھوت کے بال سمجھتے رہے۔ میں نے بھی تصدیق کے بغیر ان کی بات پہ یقین کیا تو ان کا ذہن میرا ذہن بن گیا۔ میں نے بھی تصدیق کے بغیر ان کی بات پر یقین کیا تو ان کا ذہن میرا ذہن بن گیا۔ میں پہاڑ کو نہیں اپنے ذہن میں خوف کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ بہادر نے کچھ دیر پہاڑ کی چوٹی پر آرام کیا، پھر نیچے اترا۔ گاؤں والوں نے بہادر کو زندہ سلامت آتے دیکھا تو بہادر زندہ آباد کے نعرے لگائے۔ جب شور تھما تو لوگوں نے پوچھا، ہمیں بتاؤ پہاڑ کی چوٹی پر کیا ہوا؟ اس نے سرخ ڈوریاں دکھاتے ہوئے کہا، مجھے دیکھ کر بھوت بھاگنے لگا تو میں نے اس کے بال پکڑ لیے، بال ہاتھ میں آ گئے اور بھوت پانی بن گیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں والے شرمندہ ہو گئے اور انہیں ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ بہادر نے کہا، میرے دوستو، آئندہ جب کسی چیز سے خوف زدہ ہو تو بھاگنا مت، معلوم کرنا کہ خوف کی وجہ کیا ہے۔ حقیقت سامنے آئے گی اور خوف ہوا بن کر اڑ جائے گا۔ گاؤں کے لوگ اپنی بے وقوفی پر شرمندہ تھے۔ بعض افراد خود پر ہنس رہے تھے۔ انہوں نے بہادر کا شکریہ ادا کیا اور اسے کاندھوں پر بٹھا کر اس کے گاؤں کا رخ کیا۔ جب ہجوم بہادر کے گاؤں پہنچا تو شور سن کر لوگ گھروں سے نکل آئے۔ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ کون آیا ہے۔ ہجوم کے نعرے بتا رہے تھے کہ آنے والا بہادر ہے۔ گاؤں والوں نے اس کا استقبال کیا اور بہادر زندہ آباد، بہادر زندہ آباد، بہادر زندہ آباد کے نعرے لگائے۔